فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان احمد حسین ضمائری آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہیں. ایام شب قدر ہیں، شب نزول قرآن ہے. اس حوالے سے آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں جو دنیا کے گوشہ و کنار سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. ناظرین کرام، اس وقت ہم بارگاہ کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے براہ راست آپ سے مخاطب ہیں. امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے لیے دعا گو ہیں جو مختلف جگہوں سے، مختلف ممالک سے دعا کی التماس کر رہے ہیں. بارگاہ کریمہ اہل بیت میں بیٹھ کے ہم آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہیں اور آپ سب کی نائب الزیارہ بھی ہیں. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. اور اس مقدس مہینے میں جو عبادات انجام دے رہے ہیں اور جو راز و نیاز اور بندگی، خدا کی بندگی جو آپ انجام دے رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا ہے انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کے تمام عبادات خدا کی بارگاہ میں قبول ہو. ناظرین کرام، چونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، پیغمبر گرامی اسلام حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان. ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوا کرتا ہے اور قرآن کے لیے بہار ماہ مقدس ہے. یہی مقدس ماہ مقدس رمضان قرآن کے لیے بہار ہے. تو سامعین ناظرین کرام، قرآن سے استفادہ کرنے کا مہینہ ہے. قرآن سے استفادہ کر کے اور قرآن پر عمل کرنے کا مہینہ ہے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے. قرآن میں تدبر کرنے کا مہینہ ہے اور قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ناظرین و سامعین کرام، قرآن کے حوالے سے ایک مختصر کلام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ تمام ناظرین کی خدمت میں انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. چند اشعار قرآن ہی کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین کی جانب سے یہ اشعار کریمہ اہل بیت میں بیٹھ کے، کریمہ اہل بیت کے در پہ بیٹھ کے آپ سب کی نیابت میں یہ مولا کے حضور پیش کرتا ہوں. دولت دارین ہے، حق کی عطا قرآن ہے. دولت دارین ہے، حق کی عطا قرآن ہے. تا قیامت ہر بشر کا رہنما قرآن ہے. تا قیامت ہر بشر کا رہنما قرآن ہے. اس کے ایک ایک حرف سے آتی ہے خالق کی صدا. اس کے ایک ایک حرف سے آتی ہے خالق کی صدا. یوں بظاہر دیکھنے میں بے صدا قرآن ہے. یوں بظاہر دیکھنے میں بے صدا قرآن ہے اور خود بھی ایک وحدت ہے اور وحدت کی تبلیغ بھی. خود بھی ایک وحدت ہے اور وحدت کی ہے تبلیغ بھی. اپنی منزل آپ اپنا راستہ قرآن ہے اور پوری قوت سے کیا ہے اس نے ہر باطل کو رد. پوری قوت سے کیا ہے اس نے ہر باطل کو رد. خیبر و بدر و حنین و کربلا قرآن ہے.
خیبر و بدر و حنین و کربلا قرآن ہے اور ملتا ہے اس کی تلاوت سے مصائب میں سکون، ملتا ہے اس کی تلاوت سے مصائب میں سکون، ہم نفس ٹوٹے دلوں کا آسرا قرآن ہے، ہم نفس ٹوٹے دلوں کا آسرا قرآن ہے۔ یا یہی لوگے ایک دن تم اپنی منزل کو نعیم، پا ہی لوگے ایک دن تم اپنی منزل کو نعیم، پا ہی لوگے ایک دن تم اپنی منزل کو نعیم، رہنما ہے مصطفیٰ اور راستہ قرآن ہے، رہنما ہے مصطفیٰ اور راستہ قرآن ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام، اور کریمہ اہل بیت کے در پہ بیٹھ کے جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا، ہم براہ راست آپ سے مخاطب ہیں، تو ایک قطع جناب کریمہ اہل بیت کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ جہاں میں زینت آل ابا معصومہ قم ہے، جہاں میں زینت آل ابا معصومہ قم ہے، جناب سیدہ کا آئینہ معصومہ قم ہے، جناب سیدہ کا آئینہ معصومہ قم ہے، اور یہ پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کہتا ہوں، یہ پوتی ہے علی کی اس لیے یہ بات کہتا ہوں، ہمارے واسطے مشکل کشا معصومہ قم ہے، ہمارے واسطے مشکل کشا معصومہ قم ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام، ناظرین و سامعین کرام، جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ آج شب نزول قرآن ہے، تو آج کے ہمارے اس بابرکت پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک برجستہ شخصیت اور ایک معروف و مشہور محقق اور بہترین عالم دین اور بہترین استاد ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ میں جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ اصغر علی اصغر سیفی صاحب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو کہ آپ نے سلامت اپنی رکھے، مصروفیات سے وقت نکالا اس پروگرام کے لیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کی توفیقات میں مزید الہی اضافہ آمین، فرمائیں۔ الہی تو ناظرین کرام، قبلہ حجت الاسلام والمسلمین جناب علی اصغر سیفی صاحب ایک بہترین محقق بھی ہیں اور ایک بہترین استاد بھی ہیں اور نامور عالم دین بھی ہیں۔ بالخصوص مہدویت کے حوالے سے بہت ان کی جو ہے زحمات ہیں، اور انہوں نے جو ہے ایک عمر گزاری ہے مہدویت پہ تحقیق کرتے ہوئے۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ بہت سارے مومنین و مومنات دنیا کے کونے کونے سے قبلہ دعا کی بھی التماس کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں۔ تو میں قبلہ صاحب کی طرف چلتا ہوں، تو آج کے پروگرام کے حوالے سے انشاءاللہ آپ مستفید ہوں گے، آپ جو ہے استفادہ کریں گے۔ قبلہ حجت الاسلام والمسلمین جناب شیخ علی اصغر سیفی صاحب سے میں ان کے سامنے جو ہے بہرحال ایک سوال رکھ دیتا ہوں، چونکہ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، اس مقدس مہینے کا ایک نام ماہ مہدویت بھی ہے، یعنی اس مہینے کو، اس مقدس مہینے کو ماہ مہدویت بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں قبلہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، قبلہ صاحب آپ ہمارے ناظرین کو یہ فرما دیجئے اور اس حوالے سے آپ روشنی ڈال دیجئے کہ شب قدر اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے درمیان کیا کوئی ربط ہے؟ ربط ہے تو کیا ربط ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کو آپ فرمائیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بھی اپنے تمام ناظرین، تمام اہل ایمان، اہل انتظار، سب کی خدمت میں آج کی مقدس شب کی مناسبت سے مبارکباد بھی عرض کرتا ہوں اور التماس سے دعا بھی کہتا ہوں۔ بہت ہی بابرکت رات ہے، اور اللہ ہماری زندگی میں ایسی برکتوں والی راتیں بار بار قرار دے، کیونکہ یہ سب گناہوں کی مغفرت کے بہانے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت کے۔ شب قدر جو ہے وہ ساری راتوں کی سردار ہے، اور اس وقت امام زمان بھی اللہ کی جتنی بھی خلق خدا ہیں سب کے وہ سردار ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ شب قدر وہ رات ہے جسے خدا نے مخفی کیا ہوا ہے، واہ، اور مہدی زہرا کو بھی خدا نے مخفی کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شب قدر کے حوالے سے سورہ قدر میں آتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، روح فیہ، کہ اس رات جو ہیں وہ روح القدس اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور یہ ملائکہ جو ہیں وہ خدا کے اذن سے نازل ہوتے ہیں،
اور جو چیزیں اللہ نے مقدر کی ہیں لوگوں کے لیے، جو ان کی تقدیر میں لکھا ہے قلم قدرت بے سے، شک وہ اس رات ملائکہ لے کے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا تو رسول اللہ پر نازل ہوتے تھے، بے شک لیکن آج کس پہ نازل ہو رہے ہیں؟ تو بہت ساری روایات ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہر دور میں جو وصی پیغمبر ہے اس پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان 1200 سال سے یہ ملائکہ جو ہیں وہ یوسف زہرا، امام مہدی سبحان اللہ، قبلہ صلوات سبحان اللہ اللہ، پر جزاک اللہ۔ نازل ہو رہے ہیں، بے شک بے شک چونکہ مولا جو ہے وہ حجت خدا ہیں، بے شک اور حجت جو ہے وہ ہمارے اعمال پر گواہ ہے، ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، پورے سال کے اعمال دیکھے ہیں اور ان راتوں کے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں، خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر انسان نے پورا سال اگر کوئی کوتاہیاں کی ہیں تو حد اقل ان 3 راتوں میں راتوں میں خدا سے پروردگار کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے، اعمال ادا کرے، کیونکہ یہ وہ راتیں ہیں جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے، سبحان اللہ، جس سبحان میں ہمارا اللہ، رزق لکھا بے جاتا ہے۔ شک سبحان اللہ، سبحان خدا اللہ، نے آئندہ سال میں ہمیں جو کچھ عطا کرنا سبحان ہے اللہ، سبحان اس اللہ، حجت خدا کے ذریعے، کیا بات ہے، چونکہ سبحان یہ اللہ، واسطہ فیض ہے سبحان اللہ، تو وہ لکھا جاتا ہے اور لکھ کر مولا کو دیا جاتا ہے۔ واہ، امام زمان چونکہ ہمارے وارث ہیں، سبحان اللہ، بے شک بے شک، وقت کے امام ہیں، خلیفہ خدا ہیں، وصی رسول ہیں، ولی پروردگار ہیں، سبحان اللہ، ہمارے اعمال پر ناظر ہیں، تو ملائکہ جو ہیں وہ ان پر لے کر نازل آتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا، مولا شب قدر کا آپ کو علم ہے؟ سنا ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو فرمایا شب قدر ملائکہ ہمارا طواف کرتے ہیں، واہ، سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، ملائکہ کیا بات ہے نازل قبلہ، ہوتے ہیں، سبحان ہاں اللہ، جی، جزاک اللہ، یہ ہمارا طواف کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، اور شب قدر وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار نے شب قدر کو ہدیہ دیا ہے، شب بے شک۔ قدر پہ ایمان لاؤ، اے میرے اصحاب شب قدر پہ ایمان لاؤ، کہ خدا نے یہ شب قدر علی ابن ابی طالب اور ان کی نسل سے جو 11 وصی آئیں گے اللہ نے ان کو عطا کر دیا، سبحان اللہ، سبحان یعنی یہ اللہ، مالک ہیں سبحان شب اللہ، قدر کے۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ، تو آج اس شب قدر کے مالک امام زمان ہیں، بے شک سبحان اللہ، تو سب سے زیادہ ربط تھی مولا سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا ملائکہ شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ملائکہ جو ہیں وہ ولی زمان صاحب امر پر نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شیعو، جو ہم اماموں کو نہیں مانتے، ہم ائمہ معصومین کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ بحث کرو، مناظرہ کرو، ان سے پوچھو واہ، کہ بے یہ شک، ملائکہ کن پہ نازل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے علاوہ کون ہے دنیا میں کہ جس پہ ملائکہ نازل سبحان ہوں؟ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا آیا بات ہمارے ہے، علاوہ کوئی معصوم ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کوئی ایسا شخص ہے جس پہ تم انگلی رکھو، کہو کہ اس پہ نازل ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ ہماری اور ہمارے مکتب کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے جزاک اللہ، کہ جو دشمن ہیں اہل بیت کے، ان کے پاس کوئی ایسا شخص دکھانے والا نہیں ہے کہ جس پر جبرائیل نازل ہو، کیا بات ہے، جس پر ملائکہ کا جزاک گروہ اللہ، نازل جزاک ہو۔ اللہ، جزاک تو اللہ، فرماتے ہیں کہ اے شیعو، تم اسی موضوع پر ہمارے دشمنوں سے مناظرہ کیا کرو سبحان اللہ، اور ان سے پوچھا کرو کیا بات ہے، کہ یہ ملائکہ کن پہ نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، شب قدر بڑی مقدس رات ہے۔ امام جواد صلوات اللہ علیہ، امام رضا علیہ السلام کے فرزند اور جس بی بی کے جوار میں ہیں، جزاک اللہ، انہی کے بھتیجے فرمایا کرتے تھے کہ جب سے اللہ نے آدم کو زمین پر بھیجا اسی وقت سے شب قدر کو قرار دیا۔ یہ کوئی سبحان اللہ، نئی شب نہیں ہے، کیا بات ہے، یہ پرانے نبیوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، حضرت آدم نے جب زمین پہ قدم رکھا تو خدا نے اسی زمانے سے شب قدر انسانوں کو ہدیہ کر دی ہے، بے شک، اور سب سے پہلے ملائکہ شب قدر آدم پر نازل ہوئے تھے، اور حضرت آدم کے بعد ان کے وصی شیث پر نازل ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، اسی طرح ہر نبی پر ہر کیا دور میں بات ہے، ہر سال نازل کیا ہوتے بات ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد ہمارے جد پیغمبر پر نازل ہوتے تھے، اور اس کے بعد ہر اس کے وصی پہ تا قیامت نازل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، تو تمام مومنین کو شب قدر کی نعمتیں، فضیلتیں، یہ مبارک ساتیں انشاءاللہ مبارک ہوں۔
کہ شب قدر کی قدر کریں. بے شک. یہ وہ رات ہے جو خدا کی رات بھی ہے اور اس کے ولی کی رات بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ سبحان اس اللہ. رات خدا کے سفیر اس کے ولی پر اترتے ہیں. کیا بات ہے اس کا ولی جو ہے کیا وہ بات ہے قبلہ. سبحان اللہ. اس سفیر کا صاحب ولی واہ. جو ہے وہ محل کیا بات نزول ہے. ملائکہ ہے. سبحان اللہ. سبحان کائنات اللہ. میں اس وقت ایک ہی ہستی ہے کہ جس پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، وہ ہمارے امام زمان امام مہدی علیہ السلام ہیں. ویسے تو شب قدر کے بہت سارے اعمال ہیں. بے شک. میں مومنین کو کہوں گا کہ حتماً اعمال کو انجام دیں. جی. وہ جو 2 رکعت نماز ہے جس میں حمد کے بعد 7 دفعہ قل هو اللہ ہے، اسے ضرور پڑھیں کیونکہ اس کا بڑا فائدہ ہے. بہت اچھی. اس کو پڑھنے سے انسان کے اپنے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس کے والدین کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان بڑی اللہ. بابرکت نماز ہے. سبحان اللہ. دعائے جوشن کبیر ضرور پڑھیں. یہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان کے سارے گناہ بہت اچھا. اور خدا اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بلکہ سبحان اللہ. روایات میں آیا کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے خدا اس کے لیے 2 فرشتے قرار دیتا ہے کہ جو اسے بعد والی زندگی میں بھی گناہوں سے روکتے ہیں. سبحان اللہ یعنی سبحان اس اللہ. دعا کے بڑے جزاک آثار. اللہ. بے شک. زیارت سید الشہداء پڑھیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ ظہور امام زمان کی دعا دعا کریں. کریں. کیوں؟ جزاک اللہ. کیونکہ آپ لوگوں کے پاس اس وقت بہت ساری دعائیں ہیں. ہر شخص جو دنیا میں کہیں بھی بیٹھا آج شب قدر کی رات اعمال کر رہا ہے تو وہ پوری ایک لسٹ دعاؤں کی رکھے ہوئے ہے. بے شک. تو میں اسے یہی کہوں گا کہ اس لسٹ کو شروع کرنے سے پہلے ایک دعا خلوص دل سے کر، اور وہ امام زمان کے ظہور کی دعا کر. کیوں؟ کیونکہ جب یہ ہستی ظہور کرے گی تیری بھی دعائیں قبول ہوں گی اور دنیا کے سارے لوگوں کی دعائیں قبول ہوں سبحان گی. اللہ. بے شک. سبحان اللہ قبلہ. جزاک اللہ. چونکہ مثلا آج بہت دنیا میں بہت. کرونا ہے، دنیا مبتلا ہے، اس بہت بڑی آفت ہے، پوری دنیا کو اس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. بے شک. یقیناً بہت سارے مومنین مریض ہیں، بہت ساروں کے عزیز مریض ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں. اس وقت دنیا میں عجیب اللہ حالت ہے. شفا عطا کریں انشاءاللہ. لوگ جو ہیں آج تڑپ تڑپ کے دعا کریں گے، تو میں کہوں گا اس کی دعا کر کہ جس کے آنے سے دنیا میں کوئی مریض ہی نہیں رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے تو مولا یہ کہتے ہیں کہ جزاک اللہ قبلہ. اے مومن تو میرے ظہور کی کثرت سے دعا کر، چونکہ جب میں ظہور کروں گا تیری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور ساری بشریت کی دعائیں قبول ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے قبلہ. سے امام زمانہ جب ظہور کریں جزاک گے اللہ جزاک اللہ. دنیا میں کوئی بیماری نہیں رہے گی. سبحان اللہ. بے شک. کہتے ہیں کہ کوئی دنیا میں لا علاج مریض نہیں رہے گا. اس زمانے کے جو انسان ہیں، عصر ظہور کے انسان، کہتے ہیں وہ آج کے انسانوں سے 40 گنا زیادہ طاقتور ہیں، 40 گنا زیادہ صحت مند ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ اس دور میں لوگوں کی عمریں طولانی ہو جائیں گی. بہت خوب. آج اگر ہم ایک آدمی جو ہے وہ اوسطاً 60 70 سال 80 سال 100 سال عمر کرتا ہے بے شک. تو اس کو 40 سے ضرب دے دیں تو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر کم از کم آدمی جو ہے وہ کم از کم 1000 سال تو عمر کرے گا. بے شک. جب ساری بیماریاں ختم، چونکہ بیماری انسان کو مار رہی ہے نا، بے شک. جب مولا کے اس حکومت کے صدقے دنیا سے بیماریاں ہی ختم ہو جائیں گی واہ. اور لوگ صحت مند ہو جائیں گے، واہ سیفی صاحب. لوگوں کے سبحان جسم اللہ، صحت سبحان مند، اللہ، سبحان اللہ. لوگوں کی سبحان فکر اللہ، صحت مند، سبحان اللہ. لوگوں کی روح صحت مند، سبحان اللہ. جب جزاک اللہ. کوئی جزاک بھی اللہ. بیماری نہیں رہے گی، بے شک. نہ پریشانیاں مارنے والی رہیں گی، بے شک. نہ نفسیاتی مسائل جو انسان کو تنگ کرتے ہیں، نہ جسمانی بیماریاں، نہ کوئی اور ظاہری پریشانیاں. تو مولا کے ظہور کی دعا کریں کہ جن کے وجود کی برکت سے، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اشرقت الارض بنور ربہا، سبحان کہ اللہ. جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو پوری زمین اللہ کے نور سے چمکے گی. سبحان اللہ. چونکہ زمین پر کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی. سبحان اللہ. زمین پر ہر قسم کی تاریکی، ہر قسم کی گمراہی، ہر قسم کا دکھ و درد، ہر قسم کا فتنہ، ہر بلا مصیبت ختم ہو جائے گی. بے شک. صرف نور رب ہوگا کہ جس سے یہ زمین روشن ہوگی، زمین پر رہنے والے روشن ہوں گے، لوگوں کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی. تو آج کی رات جو ہے بڑی عظیم اور مقدس رات ہے. آپ اپنی دعائیں ضرور مانگیں، وہ جو آپ کے پاس دعائیں ہیں مانگیں، چونکہ آج قبولیت کی رات ہے. لیکن سب سے پہلی دعا فاطمہ کے لال کے ظہور کی دعا، سبحان اللہ. سبحان کہ خدا اللہ. بے انہیں شک. پردہ بے غیبت شک. سے ظاہر کرے، ان کی تنہائیاں بھی ختم ہوں بے شک. اور دنیا بھی وہ حکومت عدل دیکھے، وہ حکومت حق دیکھے کہ جس حکومت کے وفا ہونے سے
یہ پوری دنیا جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر جائے، نور پروردگار سے بھر سبحان جائے، اللہ سبحان اللہ جیسا کہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت ہے، بے شک اس میں پروردگار جب امام مہدی کے ظہور کی بات کر رہا ہے تو اس میں یہی فرما رہا ہے کہ میرا یہ وعدہ ہے اہل ایمان سے، جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں ان سے وعدہ ہے کہ بالآخر میں ان کو وہ حکومت بپا کروں گا، وہ حکومت دوں گا زمین پر، وہی صالحین کی حکومت جو اس سے پہلے بھی دی تھی، جو داؤد و سلیمان کو دی، جو پیغمبر کو دی، جو مولا علی کو دی، کہ جس کے بپا ہونے سے تمہارا ہر خوف ختم ہو جائے گا، بے شک یعنی سبحان ہر اللہ، خوف کو اللہ امن میں بدل دے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری زمین پر جو ہے وہ توحید جو ہے توحید ہی ہوگی اور شرک ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو اللہ کہہ رہا ہے ہر خوف، تو آج آپ دیکھیں اس وقت دنیا سب سے زیادہ کرونا کے خوف میں ہے، اس طرح کے کئی خوف ہیں، کسی کو اقتصادی خوف ہے، کسی کو بیماری کا خوف ہے، کسی کو امن عالم و امان انسانیت کا اس خوف وبا ہے۔ کی وجہ سے جو ہے ہاں؟ پریشان ہے، عالم انسانیت عالم انسان، اس وبا کی وجہ سے اس وقت بہت سب سے بڑا پریشان خوف اس تو وقت یہی ہے۔ جی جی تو پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ جب مہدی اور اس کے ناصر آئیں گے سبحان اللہ، تو تمہارا ہر خوف امن میں بدل جائے گا۔ بہت اچھی بہت اچھی، تو لہذا میں تمام ناظرین کی خدمت میں کہوں گا کہ خلوص سے دل سے، ویسے آپ دعا کرتے ہیں، امام مہدی کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، آپ کے امام ہیں، وقت کی حجت خدا ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی معرفت رکھے ہوئے ہیں، واہ بے شک، ہمیشہ آپ کا جو ہے وہ ورد زباں ہو، آپ کا ذکر ہو، لیکن آج کی رات جو ہے خصوصی دعا کریں کہ پروردگار آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے، انشاءاللہ، اور بالآخر دنیا جو ہے وہ یوسف زہرا کا چہرہ مبارک دیکھے، واہ، دنیا کی سبحان آنکھیں اللہ، سبحان مولا اللہ، کے جمال سبحان سے اللہ، منور ہوں، اور اللہ کرے یہ آنے والا محرم واہ مولا کے ظہور کا محرم بے ہو۔ شک، تو پروردگار ہم سب کو توفیق دے سبحان کہ اللہ، ہم جو ان کے ظہور کی دعا کریں تو خود بھی ایسے بنیں کہ جن کی وجہ سے مولا ظہور سبحان کریں، اللہ سبحان اللہ، مولا کے ناصر بنیں، ان کے منتظر بنیں۔ امام جو ہیں وہ اپنے ناصروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ واہ، بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری دعائیں آیا کافی ہیں یا سبحان نہیں؟ اللہ، دعا کا بڑا اثر ہے۔ جزاک اللہ، جیسے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ناجی بن کر آئے تھے بے شک، تو اللہ نے ابھی انہیں دیر سے بھیجنا تھا، لیکن بنی اسرائیل کی جو دعائیں تھیں، جو وہ شب و روز دعا کرتے تھے، یا اللہ وہ منجی کو ظاہر کر، وہ ہمارے ناجی کو ظاہر کر، تو اللہ نے ان کی دعاؤں کی وجہ سے تقریباً 150 سال پہلے موسیٰ کو ظاہر کر دیا۔ واہ دعا میں بڑی طاقت ہے، کیا بات ہے، سبحان دعا اللہ، جو ہے وہ صدیوں کے فاصلوں کو مٹا دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اگر سبحان انسان صدق کے دل سے دعا کرے تو جزاک دعا اللہ، بڑی پاور رکھتی ہے، بہت خوب، دعا کو کم نہ سمجھیں، اور خدا کو تو بڑی دعا پسند ہے۔ واہ ہم جتنی بھی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، چاہے وہ قبول ہوں یا نہ ہوں، ان کی اہمیت ہے۔ اگر تو قبول ہو گئیں تو بسم اللہ، لیکن اگر قبول نہیں بھی ہوتی تو خدا اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ بے شک، کہتے ہیں روز قیامت جب انسان کو اللہ اجر دے گا نا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اتنے عمل تو نہیں کیے تھے، واہ بڑا اجر دیا تو نے۔ واہ، تو واہ، خدا کہے گا یہ وہ جو تو دعائیں مجھ سے مانگتا تھا اور میں نے اس وقت قبول نہیں کی سبحان تھی، اللہ، اب ان سبحان کا اجر اللہ، دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس وقت پھر مومن آپ جیسے مسلمان اہل ایمان کہیں گے کہ یا اللہ کچھ اور دعائیں بھی قبول نہ کرتا اور آج ہمیں اجر کیا دیتا۔ بات ہے، سبحان اللہ، تو لہذا سبحان اللہ، دعاؤں کی قبول نہ ہونے سے گھبرائیں نہ، سبحان اللہ سبحان، اس کا صلہ ضرور ملے اس گا، کا صلہ ضرور، چونکہ یہ دعا ایک عبادت کیا ہے، بات ہے، سبحان یہ اللہ، ضائع نہیں ہوتی۔ اب خدا کیوں نہیں قبول کرتا، اس کی ایک اس کی مصلحت مصلحت ہوتی ہے، وہ ہمیں جزاک نظر نہیں آ رہی لیکن ہوتی ہے اس کی واہ مصلحت، سبحان اللہ سے فضل، لیکن اللہ کو پسند بڑا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بلکہ ہمارے بزرگان یہ کہتے ہیں اور روایات میں بھی ہے یہ بات کہ اگر کوئی نیک آدمی، زاہد آدمی، عابد آدمی دعا کرے تو خدا ایک دفعہ اس کی دعا سن کو کہتا ہے لبیک یا عبدی، واہ لیکن اگر کوئی گناہگار بندہ آج بیٹھ گیا اور دعا کرے تو خدا 3 بار کیا بات ہے، 3 بار کہتا ہے۔ سبحان اللہ، کسی نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے تو معصوم نے فرمایا کہ نیک آدمی کو اصل میں اپنی عبادت پر بھی گھمنڈ ہوتا ہے، بے شک، اسے یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، نیک آدمی ہوں، صالح تو انسان ہوں، میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، جی تو میں تو بخشا بخشایا ہوں، لہٰذا اس کو اللہ پر بھی ہوتی ہے توکل، لیکن اپنی عبادتوں پر بھی اسے تھوڑا بہت ایک ہے، آسرا ہوتا جی ہے، جی، لیکن گناہگار آدمی کا سوائے خدا کا کوئی آسرا ہی سبحان اللہ، تو نہیں وہ ہوتا، درد سے اور خلوص سے
دعا کرتا ہے تو خدا کو بلاخر اپنے بندے سے پیار تو ہے، واہ، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سبحان سے اللہ، کبھی بھی سبحان اللہ، مایوس نہ ہوں۔ سبحان اللہ، گناہ سبحان ہو اللہ، گئے لیکن معاف کرنے والا موجود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جن کے واسطے سے معاف ہونا ہے وہ بھی موجود ہیں۔ بے شک، ہر دور میں اللہ نے جو ہادی دیا ہے ہمیں، ایک امام دیا ہے، وہ اسی لیے تو ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں توسل کریں، بے شک، اور خود امام زمان بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک، یہ بے تو شک، ہمارے حکایات میں ہے کہ اگر ہم کبھی گناہ کریں اور توبہ نہ کریں واہ، اور سو جائیں تو روایات میں ہے، حکایات میں ہے، مولا پھر ان گناہگار مومنین کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ اس کا حق تو یہ تھا کہ یہ دعا کر کے سوتا، واہ، معافی واہ، مانگ کے سوتا، سبحان اللہ، لیکن اس نے بے ادبی کی ہے، کیا بات ہے، تیری بارگاہ میں سرکشی تو کی سبحان لیکن اللہ، معافی نہیں مانگی، تو میں وقت کا امام اس کی جگہ معافی مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہاں۔ سبحان اللہ سیفی صاحب، اس میں جزاک کوئی اللہ، شک نہیں، خدا بھی ہم سے محبت کرتا بے ہے شک۔ اور اس کا ولی بھی ہم سے محبت کرتا ہے، اور یہ امام ہم سے کیوں محبت کرتے ہیں، سبحان کیوں اللہ، ہمارے لیے معافی مانگتے ہیں، اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے عزادار ہیں، سبحان اللہ، یہ میرے سبحان جد حسین اللہ، پہ رونے والے واہ، ہیں، واہ، 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 یہ میری ماں زہرا کے مسائب پہ رونے والے ہیں، یہ جو ہم گریہ کرتے ہیں، مسائب پہ سبحان روتے اللہ، ہیں، تو اس کا ایک اجر دنیا میں یہ ملتا ہے کہ وقت کا امام ہمارے لیے ہمارے سبحان گناہوں کی معافی کی دعا سبحان مانگتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ سیفی صاحب، تو واہ، پروردگار نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ایک سبحان ہمیں اہل بیت پر گریہ کی نعمت دی ہے، اور ایک امام زمان جزاک اللہ، جیسی نعمت دی ہے، تو خدا کی بارگاہ میں آپ کا گریہ ضائع نہیں جاتا، سبحان آپ کی اللہ، دعائیں ضائع نہیں جاتی۔ سبحان آج اللہ، شب قدر ہے، زیارت سید الشہداء پڑھیں، کربلا والوں کو بھی یاد کریں، سبحان اللہ، کچھ گریہ ان کے لیے بھی ہو، اور یہی گریہ ہماری شفاعت کا سبب ہے۔ تو بالاخر آج قبولیت کی رات ہے۔ تو سیفی صاحب اس حوالے سے کہ کوئی روایات میں شاید یہ بات بھی حتماً آئی ہوگی ان ایام میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کے کیوں حوالے نہیں؟ سے بھی، زیارت سید الشہداء تو مومنین کی نشانیاں ہیں، واہ، سبحان اللہ، اور بہت ساری زیارات ہیں، زیارت عاشوراء ہے، زیارت وارث ہے، زیارت امام حسین، بہت ساری زیارات ہیں، کوئی بھی زیارت پڑھ لے سید الشہداء کو، اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اپنی زبان میں کہہ دے کہ اے سید الشہداء آپ پر سلام ہو، آپ کے اصحاب پر سلام ہو، سبحان آپ اللہ، کی اولاد سبحان پر اللہ، سلام سبحان ہو، اللہ، اپنی زبان میں جو بھی زبان ہے کہہ دے، سبحان اللہ، یہ بھی زیارت ہے، یہ بھی سلام سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، اپنے گھر کی چھت پر چڑھ جائے اور کربلا کی طرف رک کر کے بے شک، مولا کو سلام کر دے، بے شک، تو بالاخر یہ عبادتوں کی راتیں جو ہیں ان میں یہ خصوصی لطف ہے کہ اگر ہم زیارت سید الشہداء کو پڑھیں گے، اگر عام دنوں میں اس کا جو ثواب ہے تو آج کہیں سبحان زیادہ ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی قضاء نمازیں پڑھیں، قرآن کثرت سے واہ، پڑھیں، جزاک صلوات اللہ، پڑھیں، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد زہرا کے اس لال کو ضرور یاد واہ، کریں واہ، کہ جو غیبت کی تاریکیوں میں گم ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں کبھی کبھی اپنے عزیزوں کو کہا کرتا ہوں کہ ہم اپنے عزیزوں سے کتنا سبحان اللہ، ان سے جدا ہو کر کتنا رہ سکتے ہیں ان کے فراق میں۔ اگر اللہ ہمیں بہت اچھی جگہ پہ بھی لے جائے، کربلا میں ہمیں رہنا نصیب ہو، جیسے آج ہم حضرت معصومہ کے حرم میں ہیں، لیکن عزیز و اقارب سے جدا ہو کر ان مقدس مقامات پر بھی ہم زیادہ نہیں رہ سکتے، سبحان اللہ، بے شک، کیونکہ عزیزوں کی جدائی سبحان اللہ، بہت بڑا سبحان صدمہ ہے۔ اللہ، سبحان تو اللہ، امام زمانہ 1200 سال سے اپنے عزیزوں سے کیا جدا ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے، آپ دیکھیں مولا امام عسکری کو شہید ہوئے 1200 سال ہو گئے، بے شک، تو مہدی کی تنہائیوں پر ہمارے امام رویا کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ابو بصیر کی روایت ہے ہماری کتابوں میں، سبحان اللہ، کہتے ہیں کبھی کبھی میں جب ان کے گھر کے قریب سے گزرتا تھا تو مولا سجدے میں سر رکھے قائم کی تنہائیوں پہ روتے تھے اللہ اکبر، کہ اے میرے اللہ بیٹے، اکبر، اے میرے سید و سردار، اللہ اکبر، تو سبحان اللہ، اتنا سبحان طولانی اللہ، عرصہ کیسے سبحان تنہا اللہ، رہے گا۔ سبحان اللہ، تو آج دیکھیں مولا جو ہیں 255 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی ہے، آج 1200 سال ہونے والے ہیں، سبحان اللہ، تو پروردگار ہمارے امام زمانہ کی تنہائیاں بھی ختم کرے، انشاءاللہ، الہی آمین، ان الہی کا جلد آمین، مبارک الہی ظہور ہو، اور یہ دنیا جو اس وقت آفت میں پھنسی ہوئی ہے، آمین، الہی آمین، اور یہ بڑی خطرناک آفت ہے، بے شک۔ طاعون ہے،
ایک ایسی چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس نے پوری دنیا کو ان کی ناک کو خاک سے رگڑ دیا ہے۔ لوگوں کو بڑی بڑی سپر پاورز کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں، لیکن آج انہیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ خدا کی ایک نظر نہ آنے والی مخلوق کے سامنے عاجز ہے۔ بے شک بے شک۔ تو انسانوں کی حقیقت کھل کے آ گئی ہے کہ ہماری جتنی بھی ترقی ہو، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم عاجز ہیں اللہ کے۔ بے شک۔ خدا کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کوئی چارہ نہیں۔ اور کہتے ہیں پروردگار اس کو ظاہر کر کہ جس کے وجود کی برکت سے ساری آفتیں ختم ہو جائیں گی، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر سب قسم کی تاریکی ختم ہو جائے گی، دنیا پر نور ہو جائے گی، پر سعادت ہو جائے گی۔ تو لہذا مومنین کو کہوں گا کہ یہ رات پتہ نہیں ہماری زندگی میں دوبارہ ہے نہیں ہے، پتہ نہیں ہم زندہ ہیں یا نہیں ہیں، بے شک۔ تو اس رات کی قدر و قیمت کو جان لیں اور صدق دل سے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی دعائیں کریں، لیکن ہر دعا کے ساتھ اس ہستی کی بھی دعا کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں بھی قبول ہو رہی ہیں بے شک۔ اور ہماری دعائیں بھی قبول سبحان اللہ سیفی صاحب، جزاکم اللہ خیرن جزا۔ دعائیں بھی قبول۔ ناظرین کرام، انتہائی خوبصورت اور انتہائی عالمانہ گفتگو فرما رہے تھے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر سیفی صاحب۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ، آپ سب نے بھی یقیناً استفادہ کیا ہوگا اور آپ مستفید ہو گئے ہوں گے۔ یقیناً یہ حقیقت ہے ناظرین کرام کہ آپ ان ایام میں اپنے لیے بھی دعا کریں اور دوسرے مومنین و مومنات کے لیے بھی دعا کریں۔ اور آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، اس وبا کی وجہ سے عالم انسانیت اس کی زد میں ہے اور سب اس وبا کی وجہ سے پریشان ہیں اور مضطرب ہیں۔ ان سب کے لیے ان ایام میں، ان شب قدر کی راتوں میں آپ دعا فرمائیں۔ اور سب سے بڑی جو دعا قبلہ صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ یقیناً حقیقت بھی یہی ہے ناظرین کرام، اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنی جو مشکلات مسائل ہیں اور دنیاوی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، علمی مسائل ہیں اور مختلف مشاکل ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ایک دعا آپ ضرور کریں کہ آپ جو ہے اپنے منجی عالم بشریت، ہم سب کے وارث حقیقی امام زمانہ کی ظہور کی تعجیل کے لیے آپ ضرور دعا کریں کہ یہ ان تمام مسائلوں کا اصلی جو حل ہے وہ امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ظہور ہے۔ تو آپ امام زمانہ کی ظہور کی تعجیل کے لیے بھی دعا فرمائیں اور امام کی جو ہے ظہور کے لیے آپ جو ہے دعا کرنا نہ بھولیے۔ ظلمت کدا ہے عالم امکان تیرے بغیر، ظلمت کدا ہے عالم امکان تیرے بغیر، ہم بے نوا ہے شمع شبستان تیرے بغیر، ہم بے نوا ہے شمع شبستان تیرے بغیر، اور الجھی ہوئی ہے زلف زلیخائے انتظار، الجھی ہوئی ہے زلف زلیخائے انتظار، سلجھائے کون یوسف دوراں تیرے بغیر، سلجھائے کون یوسف دوراں تیرے بغیر۔ ناظرین کرام، آپ سب کے حق میں مختلف قبلہ سیفی صاحب بہت سارے جگہوں سے اور مومنین و مومنات دعا کی بھی التماس کر رہے ہیں اور جو ہے کالیں بھی آ رہی ہیں مختلف جگہوں سے، تو ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں جو التماس سے دعا کہہ رہے ہیں دور و دراز مختلف جگہوں سے اور مختلف ممالک سے، ہم کریمہ اہل بیت کے در پہ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اور یقیناً یہ شب جو ہے دعا کی قبولیت کی شب ہیں اور یہ ایام جو ہے دعا کی قبولیت کے ایام ہیں اور قرآن پڑھنے کے ایام ہیں اور قرآن پہ عمل کرنے کے ایام ہیں، قرآن میں تدبر کرنے کے ایام ہیں اور قرآن کے ذریعے سے خدا تک جانے کے بھی ایام ہے۔ ناظرین کرام، وہ انسان خوش قسمت ہیں، قبلہ انتہائی برجستہ شخصیت ہے، انتہائی محقق اور نامور عالم دین جو میرے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہے، دیکھیں یقیناً وہ بھی میری اس بات کی ضرور تائید فرمائیں گے کہ جو شخص قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے ان ایام میں، یہ مقدس ایام میں جو ہے جو خدا تک جا پہنچتا ہے اور جو قرب الہی حاصل کرتا ہے، وہ انتہائی خوش قسمت انسان ہے۔ اور جو انسان خدا سے قریب ہوتا ہے قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے، پھر وہ دنیا سے دور ہو جائیں تو بھی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، اور جو خدا سے دور ہو کے دنیا کو اپنی نزدیک کر لیں تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، نہ اس کو دنیاوی فائدہ ہے نہ اس کو کوئی اخروی فائدہ ہے، بلکہ ان ایام میں ناظرین کرام قرب الہی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اہل بیت اور قرآن کے ذریعے سے خدا تک جانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ مقام چاہتے ہیں، اگر آپ منزلت چاہتے ہیں، اگر آپ بہشت چاہتے ہیں، اگر
آپ جو ہے خدا کے ہاں ایک مخلص انسان اور دنیا میں بھی لوگوں کے درمیان اگر آپ ایک باعزت اور جو ہے باوقار انسان اگر بننا چاہتے ہیں تو صرف اہل بیت اور قرآن کے ذریعے سے خدا تک جانے کی کوشش کریں اور قرب الہی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین کرام، میں قبلہ صاحب سے بہرحال بہتر یہ ہیں کیونکہ انتہائی مصروف شخصیت ہے، انہوں نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے، تو میں چاہوں گا آج زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ لوگ بھی قبلہ صاحب ہی سے استفادہ کریں اور ہم سب مل کے قبلہ صاحب کے گوہربار کلمات سے ہم مستفید ہو۔ یقیناً ہم کے لیے دعا کر رہے ہیں، کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں آپ سب کے نائب الزیارہ ہے۔ تو قبلہ سیفی صاحب آپ سے میں دوسرا سوال یہ جی کال آ رہی ہے میرے خیال، کال کو دبائیں اوپر۔ جی میں کال کی طرف بھی جاتا ہوں۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ شب قدر کی جو اہمیت ہے اس میں قرآن شریف جو ہے وہ پورا 23ویں شب کو نازل ہوا ہے یا بتدریج نازل کیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ کیا اس سے پہلے اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ اس کی اور کیا فضیلت ہے شب قدر کی، اور زیادہ اہمیت کیا ہے اس کے علاوہ ہم کیا ہلو جی 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 آپ کا سوال جی آواز آگے جی 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 آواز آ رہی ہے جی، آپ کا سوال میں قبلہ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ جواب سن لیجئے گا انشاءاللہ۔ جی اوکے جی، بہت شکریہ۔ جی سیفی صاحب شاید آپ نے سوال سنا۔ جی قرآن کے نزول کے حوالے سے میرے خیال سے یہ سوال تھا کہ آیا یہ قرآن جو ہے شب قدر میں جو ہے وہی تدریجی اور دفی کے حوالے سے میرے خیال سے گفتگو تھی، تو ایک مرتبہ جو ہے انہی شب قدر کے ایام میں یک دفعہ نازل ہوا ہے یا جو ہے تدریجاً جو ہے یہ قرآن کے نزول ہیں، تو اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ جی ایک اور کال میں لیتا ہوں۔ جی دیکھیں جی ہمارے لیے دعا کریں، مولا ہمیں اپنے روزے بلائے، ہماری تمام مشکلات دور کرے، رزق کی تنگی دور کرے، خدا آپ کو ہمارے سلامت بچوں رکھے، کو خدا آپ کی مشکلات آسان ہو۔ جی آپ کا اسم گرامی؟ آمین اللہ آمین۔ میرا فرا ناز بخاری سے افتخار انور روزہ۔ انشاءاللہ آپ کی مشکلات کو آسان کریں بحق کریمہ اہل بیت، انشاءاللہ آپ کے تمام مشکلات اللہ حل ہو اللہ آمین بحق اللہ کریمہ مولا اہل بیت، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے حتماً جو اللہ ہے آمین۔ دعا کر رہے ہیں قبلہ، انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کے دنیاوی جی میں اخروی نام تمام لے کے مسائل دعا حل کرے، ہو مولا میرے روزے کے بلائے، مولا اپنی زیارت کرائے، ہمیں مولے انشاءاللہ ہر الہی پریشانی آمین، مشکل ہماری دور کرے۔ حل ہو انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، سلامت رہیں انشاءاللہ سلامت رہیں سلامت رہیں۔ جی وہ قرآن کے حوالے سے ایک منٹ سیف صاحب میں ایک اور کال لیتا ہوں، دیکھیں پھر اس کے بعد آپ سے طرف آتا ہوں۔ السلام علیکم جی ورحمۃ السلام اللہ۔ علیکم۔ جی السلام علیکم، جی آپ خیریت سے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ جی جی فرمائیے، بسم اللہ۔ علیہ جی 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 آپ کی آواز آ السلام رہی ہے، بسم علیکم۔ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں اسد عباس بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی جی بسم اللہ۔ آغا صاحب نے ماشاءاللہ سے بہت ہی کمپریہنسو لیکچر جو ہے وہ لیلۃ القدر کے ریفرنس سے دیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا سلامت ہے رکھیں کہ پروردگار عالم سلامت رہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سلامت رہیں۔ اور ایک ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے، جی بار شاہ علی قدر کاظمی صاحب کی مغفرت کے لیے دعا، اور میرے دوست ہیں زیغم عباس، ان کی والدہ سیدہ منیرہ، جی ان کے مغفرت کے لیے بھی دعا کروانی تھی آغا صاحب سے۔ جی تو آپ پروردگار مغفرت عطا جوار فرمائے ہماری جناب مرحومین کو۔ سیدہ فاطمہ بنت موسیٰ کاظم الہی آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے ریفرنس سے ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ضرور انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی اور مولا آپ کو سلامت تمام رکھیں، دنیاوی مولا اور آپ کو اخروی خوش کامیابی رکھیں اور عطا آپ کے فرمائے۔ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیں الہی انشاءاللہ۔ آمین، الہی۔ میں قبلہ سے عرض کروں گا الہی انشاءاللہ سیفی صاحب دعا پروردگار فرمائیے بحق انشاءاللہ۔ محمد والے محمد جوار حضرت معصومہ میں ہیں جن مرحومین کا آپ نے نام لیا، تھینک یو ویری مچ۔ خدا بحق امام زمان ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے الہی آمین انشاءاللہ، الہی آمین اور الہی ان آمین کے ورثہ کو بھی صبر جمیل عنایت فرمائے، الہی آمین الہی اور آمین ہم سب کو مولا کے سچے ناصر بنائے، الہی آمین۔ الہی آمین۔ ناظرین کرام، آپ لوگ جو بھی جہاں سے بھی دعا کی التماس کر رہے ہیں، ہم دعا بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہاں سامنے ہمارے پیچھے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر دعا کے حوالے سے پروگرام ہے، آج شب قدر ہے، حرم حضرت معصومہ میں دعا بھی جاری ہے، اس وجہ سے آواز جو ہے آپ لوگوں کی صحیح سے نہیں آ رہی ہے، بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں آپ سب کے لیے انشاءاللہ، یقیناً ہم دعا گو ہیں، اور آغا صاحب قبلہ صاحب بھی دعا فرما رہے ہیں۔
تو جی سیفی صاحب تو یہ جو سوال کسی جی وہ قرآن جو ہے وہ ایک بار مکمل نازل ہوا جی قلب پیغمبر پر، جزاک اللہ، جس طرح ہماری آیات کریمہ میں بھی ہے، اور باقی پھر دوبارہ خدا بالتدریج بھی نازل کرتا رہا سبحان ہے، اللہ، جیسے دوبارہ کسی آیت کے نازل یعنی اس آیت کا محل نزول، شان نزول، تو قرآن 2 بار نازل ہوا ہے، ایک دفعہ دفعی یعنی کاملاً ایک بار نازل ہوا، اور دوسری دفعہ تدریجی، بے شک، کہ وہ جو جبرائیل بار بار وہی لے کے آتے تھے تو وہ اور اس واقعے کے مطابق جو آیت تھی وہ بیان کرتے تھے، احکام پروردگار بیان کرتے تھے، تو وہ جو وہی آتی تھی وہ تدریجی نزول تھا، سبحان اللہ، لیکن ایک دفعہ مکمل قرآن قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ سیفی صاحب۔ تو میں ایک مرتبہ پھر جو ہے مسلسل جو ہے کالیں آ رہی ہیں قبلہ سیفی صاحب، جی جی تو جواب بھی دینا جو ہے بہرحال میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے میں ایک اور کال لیتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ جی السلام علیکم، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی ہیلو، جی السلام جی جی علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، فرمائیں، جی السلام جی آپ کی علیکم۔ آواز آ رہی ہے، جی 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 بہن فرمائیں آپ۔ جی میں مینچسٹر سے بات کر رہی ہوں۔ جی میں دعا کروانا چاہتی ہوں مولوی صاحب سے کہ جی میرا ایک بیٹا ہے وہ اسپیشل ہے، جی تو اس کے لیے اس کو دعاؤں میں یاد رکھیں، وہاں پہ بی بی کے حرم پہ ہیں تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اس کے ضرور لیے بہت انشاءاللہ، خصوصی دعا کریں، اس کو آٹزم ہے ضرور بہن تو انشاءاللہ، پلیز اس کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالی ہمیں سکون عطا کرے اس کی طرف انشاءاللہ سے بھی، اور جو پریشانیاں بہت ہیں وہ ذرا کم ہوں، پلیز جی دعاؤں میں انشاءاللہ، یاد رکھیے، ضرور بہت انشاءاللہ، شکریہ۔ انشاءاللہ۔ پروردگار بحق کے امام زمان، بحق کے حضرت معصومہ سلام جن کی اللہ بارگاہ علیہ، میں ہیں اور شب قدر کی رات ہے، آپ کے بیٹے کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا الہی فرمائے، آمین، الہی اور آمین، انشاءاللہ اس کی ہر مشکل کو دور فرمائے، الہی آمین، الہی آمین، اور آپ اپنی نگاہوں میں اس کو صحیح سالم پائیں الہی انشاءاللہ۔ آمین، الہی آمین، انشاءاللہ۔ اللہم ایک اور تقبل کال ہے منا۔ سیفی صاحب، جی میں جی جی لیتا ہوں، بسم اللہ کر کے، بسم اللہ۔ ہلو ہلو، اس کو پہلے اس کو کاٹ دیں پھر اس ہاں ہاں جی سیفی صاحب، جی جی ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد مولانا وعلی صاحب محمد کی وعجل خدمت فرجہم۔ میں اور تمام جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں اسپیشلی ان کے لیے ان کی خدمت میں سلام ہے، اور سلامت رہیں۔ دعا کروانا چاہ رہا ہوں والدہ گرامی سیدہ منیرہ فاطمہ، اور جناب ان کے جتنے بھی لوائقین، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس حوالے سے، اور تمام مومن مومنات کے لیے، اور مخلوقات خدا کو ہم نہیں جانتے وفات پا چکی سیدہ ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے بیٹے جی جناب مہدی کے واسطے سے جناب خدا ان کی مغفرت کرے، اور ان کے انشاءاللہ، لوائقین کو انشاءاللہ، دنیا جی حضور، برزخ اور آخرت کی تمام جو الہی آمین، الہی آمین، فضیلتیں اور اللہ کی طرف سے جو رحمتیں ہیں ان کے اوپر نازل ہوں، اور آپ الہی لوگوں کا آمین۔ بہت شکریہ، آپ لوگ بہت اچھا سلامت پروگرام کر رہیں، رہے ہیں، وہ بہت خدا سلامت رہبر رہیں، خدا، معظم جی جی، اور جتنے بھی ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، خدا ان کو زندگی عطا کرے اور زیادہ الہی سے آمین، زیادہ الہی ان کی آمین، الہی قوت میں آمین، الہی آمین، بہت بہت اضافہ کرے شکریہ، تاکہ ہم سلامت رہیں، سلامت بہت رہیں، شکریہ۔ جی بہت اللہ تعالیٰ آپ سلامت کی یہ رہیں، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الہی آمین، الہی آمین۔ دعا کی اور التماس کر رہے ہیں سیفی صاحب، جی جی بہت سارے مومنین و بالآخر شب مومنات، مغفرت ہے، شب مغفرت ہے، شب شب دعا رحمت ہے، جی جی جی، بالکل قبلہ، اور قبولیت دعا کی رات ہے، جن مرحوم کا انہوں نے نام لیا، مرحومہ کا، مرحوم کا، پروردگار انہیں بھی مغفرت عطا فرمائے، اعلیٰ الہی علیین میں آمین، جگہ عنایت الہی فرمائے، آمین، محمد والے محمد کے جوار میں جگہ ملے الہی آمین، انشاءاللہ، الہی آمین، اور ان الہی کے آمین، لواحقین ورثہ کو بھی صبر جمیل، الہی اور آمین، خدا ان کی حاجات کو بھی قبول و منظور فرمائے، الہی آمین، الہی آمین۔ ایک اور کال بھی جی میں جی لیتا جی ہوں قبلہ سیفی صاحب، بسم اللہ۔ جی السلام علیکم، جی ہلو السلام علیکم۔ جی جی بہن فرمائیے، جی میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں، فاطمہ۔ بسم اللہ۔
جی آقا کو میرا وعلیکم سلام اور السلام. بیوی جی کو ان جی کے روزے پر میرا سلام پیش کر دیے. امام جی زمانہ کی ظہور کی دعا ضرور کر جی انشاءاللہ، دیجیے جی گا. فرمائیں. اور ضرور انشاءاللہ. میری والدہ میرے والدین کی معافرت کی دعا اور میری پریشانیاں دور ہو جائیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ سارا، اور ہماری گھر کا سارا جی مسئلہ ضرور حل ہو جائے، انشاءاللہ. ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. میرے حق میں دعا کر دیجیے، میرا نام لے کر فاطمہ علی نام لکھ کر میرے لیے دعا کر دیجیے گا. انشاءاللہ آقا سے بہن، کہیے گا مجھے اپنی انشاءاللہ. دعاؤں میں شامل کرنی ہے. سلامت رہیں، سلامت رہیں. جی التماس سے دعا، جی التماس سے مولا دعا، آپ کو سلامت رکھے، التماس سے اور دعا. شہزاد مولا آپ سے کو بھی مولا سلامت سلامت رکھے، رکھے آپ سلامت کو. رکھے. دعا کی التماس مریض کر ہیں دیجیے. قبلہ جی مریض ہے، مریضہ ہے. جی پروردگار بحق محمد وآل محمد، بحق امام زمان، بحق حضرت معصومہ کریمہ اہل بیت، پروردگار ان کے والدین کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رکھے، ان کو طول عمر عنایت فرمائے، اور ان بچوں کو بھی انشاءاللہ خدا ان کی حاجات کو بھی قبول فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. آج کی رات اجابت کی رات ہے. اللہ ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی مومن جی بیمار قبلہ، ہیں جی 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 بہت سارے ہیں. سب کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. جی سیفی صاحب، ناظرین کرام، کیونکہ ہم مسلسل آپ لوگوں کے کالوں کا بھی جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ، اور قبلہ صاحب سے بھی ہم درمیان میں جو ہے مستفید ہوتے رہیں گے اور استفادہ کرتے رہیں گے. تو قبلہ سیفی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ سے بہترین گفتگو کی، اور اس مقدس مہینے کے حوالے سے اور دعا کی فضیلت کے حوالے سے اور دعا کرنے کی جو ہے فضیلت کے حوالے سے بھی آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، اور یقیناً ناظرین نے جو ہے یقیناً استفادہ کی ہوگی. میں آپ سے جو ہے دوسرا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیفی صاحب، اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو اگر آپ تھوڑی سی اگر اس حوالے سے بھی اگر وضاحت کر دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. تو جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اس مقدس مہینے کا ایک نام جو ہے جیسے کہ روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہے، ماہ مہدویت ہے. تو اس ماہ مہدویت رکھنے کی کیا وجوہات ہیں سیفی صاحب؟ اس حوالے سے اگر آپ ناظرین کو تھوڑی سی توضیح دے دیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. بسم اللہ. دیکھیں، بہت سارے اعمال، بہت ساری دعائیں اس مہینے کی ایسی ہیں کہ جن کا تعلق امام زمان سے ہے، اگرچہ وہ ماہ رمضان کی دعائیں ہیں. بے شک. جیسے ابھی میں نے عرض کیا شب قدر، جو کہ ماہ رمضان میں سب سے بافضیلت ترین رات ہے. یہ رات امام زمان کی رات ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اہم ترین دعا جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں ماہ رمضان کے ایام میں ہر نماز کے بعد، کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ پروردگارہ تو اہل قبور میں سرور داخل کر، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشفی کل جائع. اب یہ دعا سب لوگ پڑھتے ہیں بے شک، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان کی مخصوص دعا ہے، لیکن اگر غور کریں اس دعا کے مطالب پر تو یہ عصر ظہور کی دعا ہے. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ تو وہ مومنین جو قبروں میں جا چکے ہیں وہاں سرور داخل کر، ان کو شادمان کر، خوشحال کر. امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم آئیں گے تو اس وقت زمین پر رہنے والے صرف خوشحال نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جو قبروں میں جا چکے ہیں وہاں بھی خوشحالی آئے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ بھی شادمان ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. کہ صرف یہ رونق اور خوشی کے لمحات قبروں کے اوپر نہیں ہوں گے، قبروں کے اندر بھی ہوں گے. بے شک. تو یہ دعا اصل میں عصر ظہور کی دعا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم اغن کل فقیر، سبحان اب اللہ. آپ خود دیکھیں کہ وہ کون سا دور ہے کہ جس دور میں سب فقیروں نے غنی ہو جانا ہے. واہ، دنیا میں کوئی فقیر نہیں رہے گا. سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ. مہدی کا دور ہے، سبحان اللہ، عصر سبحان ظہور اللہ. ہے. جزاک اللہ. سبحان عصر اللہ، ظہور ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ وہ ایسا دور ہوگا کہ لوگ زکوٰۃ صدقہ لے کر فقیروں کو ڈھونڈیں گے، پوری دنیا میں کہیں فقیر نہیں ملے گا. بے شک. چونکہ اللہ کے اس عظیم ولی نے سب دنیا والوں کو غنی کر دینا ہے. مولا امام زمان کا جو دستور ہوگا، اور خدا ہمیں وہ زمانہ دکھائے. روایات میں آیا ہے کہ ہر مہینے 2 دفعہ بیت المال تقسیم ہوگا، بے شک. اور ہر سال بھی 2 بار ہوگا. اب جو ہر مہینے 2 بار ہو رہا ہے اور جو ہر سال ہو رہا ہے، مجھے اس کی تفصیل کا نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ اس تقسیم کے بعد دنیا میں کوئی فقیر نہیں بچے گا. اور ایک اور بڑی خوبصورت سی بات ہے، وہ یہ ہے
ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم کا زمانہ ہوگا تو ہر روز گلی کوچوں میں اعلان ہوگا کہ اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آئے، بیت المال کے دروازے کھلے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا لے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور چلا جائے جتنی ضرورت ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کوئی بھی نہیں جائے گا، یعنی اتنے لوگ غنی ہو چکے ہوں گے واہ سبحان کہ کسی اللہ، کو ضرورت نہیں ہوگی، سبحان حکومت اللہ، اعلان کرے گی۔ سبحان اللہ، یہ دنیا کی عظیم و شان حکومت ہے جو مشرق اور مغرب پر چھائی ہوگی، بے شک، پوری دنیا ایک ملک بن جائے گی، سارے بے شک، بارڈر ختم ہو جائیں گے سبحان اللہ، اور دنیا کے سبحان مومنین اللہ، سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ اس زمانے کے مومنین کسی کا تعلق کسی ملک سے ہوگا، کسی کا تعلق کسی ملک سے ہوگا، لیکن ان کے اندر اتنی محبت ہوگی کہ جب آپس میں اکٹھے بیٹھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہے، کیا بات ہے، جزاک کوئی اللہ، کینہ نہیں، کوئی سبحان نفرت اللہ، نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حکومت اعلان کرے گی کہ آؤ، پیسوں کی ضرورت ہے تو آؤ، سبحان اللہ، پیسے لے جاؤ، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ بے شک، معصوم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اٹھے گا، صرف ایک شخص، واہ وہ آئے گا ہمارے بیٹے مہدی کے پاس، سبحان اللہ، کہے گا کہ مولا مجھے ضرورت ہے، امام اسے لکھ کے دیں گے کہ جاؤ خزانے دار کے پاس اور اس کو میرا لکھا ہوا دکھاؤ۔ وہ جائے گا خزانے دار کو لکھا ہوا دکھائے گا تو وہ کہے گا جتنی تیری ضرورت ہے اٹھا لے، واہ کوئی تجھے روکنے والا نہیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، وہ اٹھائے گا، سبحان اللہ، مال اٹھائے گا، جزاک اللہ، جب چلے گا تو بعد میں سوچے گا مجھے ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں نے کیوں اٹھایا، پشیمان ہوگا۔ یہ بھی مولا کی حکومت کی کامیابی ہے بے شک، کہ جو نہیں آ رہے تھے، غنی تھے، ان کی تربیت ہوئی تھی، سبحان اللہ، بے شک، ان کے اندر حرص و طمع نہیں تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن اگر ایک کے اندر تھوڑی دیر کے لیے حرص پیدا ہوا ہے تو یہ جو پشیمان ہو گیا یہ بھی مولا کی حکومت کی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بے وہ شک، دوبارہ آئے بے گا شک، امام مہدی کے پاس، بے شک، آ کے کہے گا کہ مولا مجھے ضرورت تو نہیں تھی لیکن پتہ نہیں میں نے کیوں اٹھا لیا، بے شک، تو اب میں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو امام کہیں گے اے مومن، ہم اہل بیت کی یہ سیرت ہے، جب ہم دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے، سبحان اللہ، سبحان لے اللہ، جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، تو یہ جزاک اللہ، عظیم حکومت ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آخر میں سیفی صاحب انتہائی معذرت چاہتا ہوں جی، جی۔ کیونکہ وقت بھی جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں ایک کال جو ہے جی، جی، لیتا ہوں بسم کہ اللہ۔ اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر ہم گفتگو اگر ٹائم رہی تو۔ بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں بی بی معصومہ خم سلام اللہ کے بارگاہ میں ہمارے خالہ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ تو آپ لوگ جو پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت کامیاب پروگرام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو بھی سلامت اور رکھے۔ میں التجا کرتا ہوں کہ میرے دوست اور میں ہمارے خالہ کے لیے جو عظمت النساء بیگم ہیں، حسن بھائی کی والدہ ہے، حیدرآباد میں انڈیا میں بہت علیل بہت کرٹیکل کنڈیشن میں ہے، ان کے لیے بارگاہ میں پلیز دعا کرائیں۔ جی قبلہ صاحب سے ہم دعا کرواتے ہیں۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ سلامت رہیں، سلامت شکریہ بھائی، سلامت شکریہ، رہیں، جی بہت سلامت رہیں۔ یہ شب اجابت ہے، شب قبولیت ہے، بی بی کے حرم میں ہیں جو کریمہ اہل بیت ہیں اور محمد و آل محمد کا واسطہ دیتے ہیں، بالخصوص یوسف زہرا کا۔ پروردگار آپ کی خالہ کو جلد صحت یاب فرمائے، ان کی بیماری کو، اس مصیبت کو ان سے دور کرے، شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے پروردگار انشاءاللہ۔ اور اسی طرح تمام مومنین مومنات، جی جی، بہت سارے لوگ اس وقت ہسپتالوں میں بڑی عجیب سی کنڈیشن میں پڑے ہوئے ہیں، آکسیجن کی کمی ہے، مریض ہیں۔ خدا تعالیٰ سب کو بحق حضرت زہرا اور اولاد زہرا اور شیان زہرا اور بالخصوص یوسف زہرا اور اس کریمہ اہل بیت جو کہ خود بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قائم مقام ہے، خدا تعالیٰ ان کے صدقے سب مومنین مومنات کو شفا دے، کیونکہ بی بی کا وہ مقام ہے کہ جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی نے فاطمہ زہرا کے قبر کی زیارت کرنی ہے تو معصومہ قوم کی زیارت کرے، یہ بھی فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ
اس بی بی کے صدقے سب مومنین مومنات جہاں جہاں بھی مریض ہے سب کو شفا عطا مریض ہیں، خدا سب کو شفا دے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ قبلہ سیفی صاحب، آپ نے وقت دیا اور اس پروگرام میں اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ، آپ کا تہ دل شکر گزار ہوں، اور آپ نے اپنی قیمتی گفتگو اور مومنین سے ہم بھی التماس سے دعا کہیں گے، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ ناظرین کرام، اور آپ کی عالمانہ گفتگو سے یقیناً ہمارے مومنین یقیناً مستفید ہو گئے ہوں گے، اور آپ سب نے ناظرین کرام استفادہ کی ہوگی۔ مولا آپ سب کو بھی سلامت رکھیں، آپ سب کے حق میں ہم دعا گو ہیں، اور کریمہ اہل بیت کے در پہ بی بی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ ہیں۔ تو سیفی صاحب وقت ختم ہو چکا ہے، لہٰذا میں آخری سلام جو ہے کریمہ اہل بیت کے لیے تمام مومنین، تمام ناظرین کرام جنہوں نے دنیا کے گوشہ و کنار سے دعا کی التماس کی ہیں، اور جنہوں نے جو ہے ہمیں بار بار جو ہے کالیں بھی کر رہی ہیں مختلف جگہوں سے، لہٰذا ہم ظاہر ہے کہ تمام کالز تو ہم نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وقت بھی جو ہے بہت کم ہے، لہٰذا ان سب کی جانب سے بھی میں کریمہ اہل بیت کی جو ہے زیارت پڑھتا ہوں، اور امام زمانہ سے اس پروگرام کا جو ہے میں اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کل پھر اسی ٹائم پہ انشاءاللہ پھر یہ پروگرام جو ہے سیفی صاحب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین آغا صاحب تشریف لائیں گے، اور ناظرین کرام آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ، ان ایام میں آپ ضرور استفادہ کریں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین جناب سیفی صاحب سے۔ تو میں آپ سب کی جانب سے کریمہ اہل بیت کی زیارت مختصراً پڑھتا ہوں۔ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی یا بنت الحسن والحسین، السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، السلام علیکی یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمة الله وبركاته، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن، اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان احمد حسین زمائری اور قبلہ حجت الاسلام والمسلمین جناب شیخ علی اصغر سیفی صاحب کو کل اسی وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔